نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کیونکہ پہلے ہم شروع سے جادو کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور جادو کی اقسام اور علامات کے اوپر ایک مستقل طور پہ ہماری بحث جاری تھی، لیکن تنگی دامہ وقت ہم یہ چیز آپ کے سامنے نہیں بیان کر سکے کہ جادو اصل بنیادی طور پہ چیز کیا ہے اور اس کی تاریخ کب سے ہے، جادو کی ابتدا کب سے ہے، کس دور میں اس جادوگروں نے زیادہ زور پکڑا، آج کل جادو کس نوعیت کا کیا جاتا ہے اور کون سی قسم کا جادو خطرناک ہوتا ہے۔ کوشش کریں گے آج ان چیزوں کو ڈسکس کریں آپ کے سامنے۔ سب سے پہلے کہ جادو بنیادی طور پہ کیا چیز ہے۔ جادو بنیادی طور پر اگر اس کی لغوی اصطلاحی اور اس گرامر میں پڑھے بغیر میں آپ کو ایک مفہومانہ انداز میں سمجھانے کی غرض سے کہوں کہ یہ یعنی بعض لوگ جو دین اور مذہب سے نالاں ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے معجزہ ہوتا ہے اور یہ جادو بھی ایسے ہوتا ہے۔ معجزہ بھی خرق عادت ہوتا ہے، لیکن یہ خرق عادت تو نہیں ہوتا، یہ گندی چیزوں سے، گندے اعمال کے ذریعے کچھ پردے ڈالے جاتے ہیں اور اس کے ذریعے کچھ چیزیں طلسماتی کرشماتی سیٹنگیں کی جاتی ہیں۔ جو معجزہ ہوتا ہے وہ تو صرف انبیاء کے اوپر ہوتا ہے، اور انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ایک خاص چیز دی جاتی ہے، جیسے ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا کیے ہیں، ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزات عطا کیے ہیں، جیسے چاند کا دو ٹکڑے، جو مختلف بہرحال معجزات ہیں۔ معجزہ اور چیز ہے اور جادو اور چیز ہے۔ جادو غلاظت گندگی ہے اور معجزہ ایک نور ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے انبیاء کو مخصوص طبقے کو ایک ڈگری دی جانے کو ایک معجزہ کہتے ہیں، جو خرق عادت کام پیش آتا ہے۔ اب جادو کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہ کب سے ہے؟ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے دور سے شروع ہے، اکثر مورخین کا یہ کہنا ہے، لیکن اگر تاریخ پر اگر آپ غور کرتے ہیں تو اس کی ہسٹری اس سے بھی پرانی ہے، بہت پرانی ہے، بہت زیادہ پرانی ہے۔ بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ آدم علیہ السلام، بلکہ اس سے یہ کہا جائے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے بھی جادو سے زمین آلودہ ہو چکی تھی، تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ وہ ایسے یہ بات آپ کو تاریخ کی کتاب چند کتابوں میں اہم کتابوں میں تو ضرور ملے گی، چند ایک کتابیں ایسی ہیں جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ جادو کی ابتدا سلیمان علیہ السلام کے زمانہ سے کی گئی ہے، لیکن آج میں جو آپ کو تاریخ بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ جادو کی جو ابتدا کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ آپ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے اس زمین کو جادو سے سحر آلودہ کر چکا تھا۔ وہ کیسے؟ وہ یہ تھے کہ جنات شیاطین انسانوں سے پہلے یہاں آباد تھے، اور جنات کی مختلف قسمیں، متمرد ہے، سرکش شیاطین ہے، اس میں سے ایک قسم ہے جنات کی جس کو غول کہتے ہیں، اور یہ غول جو ہے، یہ جنات کی جو قسم ہے یہ خود ساحرین ہوتے ہیں، غضب کے جادوگر ہوتے ہیں، تو یہ خود جادو کرنا بخوبی جانتے ہیں، جادو کے ذریعے کسی کو مریض کرنا یہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ پھر اگر دیکھا جائے تو یہ غول کیونکہ پہلے سے آباد تھے جنات، تو یہ پہلے سے ہی جادو وغیرہ ان چیزوں میں پڑے ہوئے تھے۔ پھر اگر آپ دیکھیں قرآن مجید کا بغور مطالعہ کریں تو ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی جادو بہت بہت زیادہ قوت پکڑ چکا تھا۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کے زمانے پر آپ غور کرتے ہیں تو آدم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام میں 19 پشتوں کا فاصلہ ہے۔ 19 پشتوں کا فاصلہ کوئی بڑا فاصلہ نہیں ہے، 19 پشتوں کا فاصلہ کوئی صدیوں کا فاصلہ نہیں ہوتا۔ تو اس دور کے جو جادوگر تھے وہ بہت ہی مہارت رکھتے تھے۔ بابل کے کلدانی سحر آپ تاریخی کتابوں میں پڑھیں کہ انہوں نے تو بہت بڑی غضب کی مہارت پکڑی ہوئی تھی۔ ان کا ماننا یہ تھا یہ جو سیارے ہوتے ہیں، ان سیاروں کی مدد سے، ان ستاروں کی مدد سے سارا کچھ نظام جو ہے کائنات کا ان ستاروں کی مدد سے ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ کسی کو خوشی ملتی ہے فلاں ستارے کی وجہ سے، اس کی یوں پرستش کی جائے، اس کی یوں طریقہ کیا جائے، اور اس کی جو ہے فلاں ستارہ جو ہے وہ بیمار کرتا ہے، فلاں ستارہ جو ہے اس سے صحت یابی ہوتی ہے، فلاں بارش برساتا ہے، فلاں ستارے کی وجہ سے قحط سالی آتی ہے، فلاں ستارے کی وجہ سے باغات اور فصلوں کے اندر بہار آتی ہے۔ تو ان کا یہ ستاروں کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچمنٹ، جس کو علم نجوم کہا جاتا ہے۔
تو علم نجوم اس کو اگر کہا جائے تو یہ بات ٹھیک میرے خیال میں نہیں ہے۔ وہ کبھی اس کے اوپر میں مستقل ایک ویڈیو بناؤں گا کہ علم نجوم کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کا اثر کیا ہے۔ کوشش کروں گا کہ جاننے والے ایک دو نجومی کو اپنے پاس بٹھاؤں جو پروفیسر ہیں، اور ان کے ساتھ بیٹھ کر آپ ہماری تو کئی دفعہ ان کے ساتھ گپ شپ ہوتی رہتی ہے، تو آپ لوگوں کو بھی ان کے سوالات، آپ کے سوالات کے جواب ان سے دلوائیں گے۔ وہ ایک مستقل ان کے اس کے اوپر ایک ویڈیو ہماری انشاءاللہ اپلوڈ ہوگی۔ بہرحال وہ ان کا جادو ستاروں کی وجہ اوپر بہت زیادہ انٹرسٹ تھا، اور ستاروں کو اسی وجہ سے وہ ستاروں کی پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے اور ستاروں کو سب کچھ مانتے تھے۔ تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ وہ قوم بھی اپنے راستے سے بھٹک گئی تھی۔ کلدانی ویسے اگر اس سے ہٹ کے اگر دیکھا جائے تو وہ جادو کے اندر بہت زیادہ مہارت رکھتے تھے، کافی زیادہ جادو کے اندر ان کی مہارت تھی۔ ان کے 6 سحر جو ہیں بہت مشہور ہیں۔ کلدانیوں کے 6 سحروں میں سے ایک یہ ہے کہ ان نے ایک بطخ بنائی تھی کہ وہ اگر کوئی علاقے کے اندر چور داخل ہوتا، بطخ مخصوص آوازیں نکالنا شروع کر دیتی تھی۔ اسی طرح انہوں نے ایک امراء اور رؤساء کے لیے ایک تالاب تیار کیا تھا، اور اس کے اندر یہ سال میں ایک دن عیاشی کے لیے آتے تھے، تو اس کے اندر پانی وغیرہ، اپنے مشروبات، مخصوص قسم کے شراب و نوشی وغیرہ یہ چیزیں اس تالاب کے اندر ڈالتے۔ پھر اپنا ایسا جادو تھا کہ جو بندہ جہاں سے بھی اپنا گلاس، اپنا پیالہ بھرتا، جو چیز اس نے ڈالی تھی وہی چیز اس کے اس میں آتی، حالانکہ سارا کچھ مکس ہو جانا چاہیے تھا، اس سب کے باوجود مکس بھی نہیں ہوتا اور اس پیالے کے اندر بھی وہی چیز چلی جاتی تھی۔ اور یہ چیز جو ہے یہ عام جادوگر اگر دیکھا جائے تو یہ عام جادوگر اسے نہیں ہے، اور یہ اس دور کے ایکسپرٹ جادوگر تھے، اور یہ آدم علیہ السلام اور کیا نام ہے ابراہیم علیہ السلام کے درمیان صرف 19 پشتوں کا 19 پشتوں کے بعد اگر اتنی مہارت ہے تو آپ اس چیز کا اندازہ لگا لیں کہ پہلے کتنا جادو ہوا ہوگا، جادو کے اندر کتنی مہارت ہوگی، جادو کب سے ہوگا۔ یہ دنوں میں تو اتنی مہارت حاصل نہیں کی جا سکتی، کوئی بھی فن ہو، کوئی علم ہے، اس میں اوپر برسوں لگ جاتے ہیں، سالوں لگ جاتے ہیں اس کی ابتدائی معلومات حاصل کرنے کے لیے، اس کی ابتدا چیزیں سیکھنے کے لیے۔ تو اب ان 19 پشتوں کے فاصلے پہ یہ کیسے اتنا مہارت وہ حاصل پکڑ سکتے ہیں۔ پھر بعض یہودیوں کا کہنا یہ ہے، بعض نہیں بلکہ یہود کا ماننا یہی ہے کہ جادو جو ہے یہ سلیمان علیہ السلام سے اس کی ابتدا ہوئی ہے، سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے، بلکہ سلیمان علیہ السلام نے گویا تعلیمات بھی دی ہیں، ان کے ماننا یہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 102 اور 103 کے اندر اس کی تردید بھی کی ہے۔ یہ آیت جو ہے یہاں سے شروع ہوتی ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلْ هَارُوتَ وَمَارُوتَ۔ بہرحال وہ یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ نے تردید کر دیا ہے کہ نہیں، سلیمان علیہ السلام نے جادوگر نہیں تھے، وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ سلیمان علیہ السلام جادوگر نہیں تھے، لیکن ان کا ماننا یہ ہے کہ ہمارا مذہب اور ہمارے مذہب رسومات سلیمان علیہ السلام سے جا کر ملتی ہیں، تو یہ جادو بھی انہی سے ہمیں ملا، اس لیے جادو مقدس ہے، وہ جادو کو دین کا حصہ مانتے ہیں۔ اچھا، یہاں ایک چھوٹی سی ایک بات میں ایڈ کر لوں، ہمارا ہاں پڑھے لکھا جو طبقہ ہے وہ جادو جنات کو مانتا نہیں ہے، لیکن یہ لوگ جن کو فالو کرتے ہیں، یورپ کو فالو کرتے ہیں، یورپ میں پھر ظاہر ہے آئی ٹی کے اندر مہارت رکھنے والے یہودی ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں، تو جہاں مغرب زدہ تعلیم والے آج کل کے یہ ستونگڑے جو ہیں، یہ ان کا ماننا یہ ہے کہ یہ جادو وغیرہ کچھ نہیں ہے، اس کی حقیقت نہیں ہے، لیکن جو جن کو یہ فالو کر رہے ہیں ان کے مذہب کا باقاعدہ یہ حصہ ہے، اور اس کے اوپر وہ پتہ نہیں کتنی مہارت رکھتے ہیں، کیسے کام کرتے ہیں، وہ ویڈیو کو میں آخر میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو بہرحال یہ جادو جو ہے سلیمان علیہ السلام نے اللہ نے تردید کر دی ہے کہ یہ جادو سلیمان علیہ السلام نہیں کرتے تھے۔ پھر ان کا کہنا یہ تھا کہ جی 2 فرشتے آئے تھے، تو نعوذ باللہ معاذ اللہ، وہ جب نیچے آ گئے تھے تو ان کا ایک کا نام ہاروت تھا، دوسرے کا نام ماروت تھا، بابل کے شہر کے اندر یہ آئے تھے، اور ایک زہرہ نامی نعوذ باللہ معاذ اللہ ایک لڑکی تھی، اس کے اوپر ان کا یہ فریفتہ ہو گئے تھے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ زہرہ نامی لڑکی نے کہا کہ آپ مجھے اسم اعظم سکھائیں، یہ اس کے عشق میں نعوذ باللہ مبتلا ہو گئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمیں اسم اعظم دے دیں، تو پھر شراب وغیرہ ان چیزوں میں پڑ جائیں، تو اس طرح کی ان کے بہرحال بکواسات ہیں کہ پھر وہ جو ہے آج تک اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں لٹکا، زہرہ اوپر چلی گئی ہے وہ آسمانوں کے اوپر، اور جنہوں نے اسم اعظم دیا وہ عراق کے ایک کنویں کے اندر الٹے لٹکے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا، نعوذ باللہ۔ یہ بالکل جھوٹ ہے، افتراء ہے، اس کی حقیقت نہیں ہے۔ بہرحال ان کی بھی آئے فرشتے ضرور تھے، وہ تو یہ تھے اسم اعظم سکھاتے تھے، اللہ تعالیٰ اسماء الحسنہ سکھاتے تھے لوگوں کو، کیونکہ جادو کی تعلیمات عام ہو چکی تھی، اس کے مقابلے میں وہ چیزیں سکھاتے تھے، اس کو دوسرا رنگ دیا جا رہا ہے۔ بہرحال آگے
ہر دور میں موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ جو جادو تھا یہ تو بہت زیادہ فرعون جو تھا اس نے جادوگروں کو بلایا ہوا تھا موسیٰ کے مقابلے میں. موسیٰ علیہ السلام نے ان کا مقابلہ کیا. وَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ السَّاحِرِ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا. تو یہ اگر قرآن کا دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی ایکسپرٹ تھے. تو پھر یہ چیز یہود کے مذہب کا باقاعدہ حصہ بنتی گئی. پھر جب مشہور صحابی ہیں عبداللہ بن سلام، وہ پہلے یہود کے بہت بڑے عالم تھے، اور جب مسلمان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ آپ، میری ایک خواہش یہ ہے کہ آپ بھی دوسروں کے لیے ایمان کا سبب بنے، ایمان لانے کا. عبداللہ بن سلام ایمان لے آئے. تو پھر انہوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کا ایک وفد بلایا، ان کو دعوت دی کہ آپ اسلام قبول کر لیں. تو انہوں نے کہا اسلام کیسے قبول کر لیں، اصل یہ ہے، اصل مذہب تو فلاں ہے، یہ ایسے آپ نے روایتی باتیں کرنے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کا عالم، جو مشہور عالم ہے عبداللہ بن سلام، اگر وہ میرے اوپر ایمان لے، ان کا ہو ہی نہیں سکتا، وہ اتنے بڑے متباہر عالم ہیں، وہ کیسے ایمان لے آ سکتے ہیں. اتنے میں عبداللہ بن سلام پیچھے اوٹ سے بہہ رہا ہے، اور انہوں نے فوراً کلمہ پڑھ دیا. ان کو بڑا غصہ آیا. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بجائے اس بات کو تسلیم کرنے کے اپنی سرکشی کرتے ہوئے انہوں نے میٹنگ بلائی، اور میٹنگ میں یہ طے ہوا کہ عبداللہ بن سلام کے اوپر اس طرح کا جادو کیا جائے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، کہ اس کا چہرہ جو ہے گدھے کی مانند بنا دیا جائے. پھر ہم لوگوں کو کہیں گے دیکھو اس نے اصل مذہب چھوڑا ہے، سچا مذہب چھوڑا ہے، تو اس کا چہرہ بھی مسخ ہو گیا، نعوذ باللہ معاذ اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن سلام کو ایک دعا تلقین فرمائی تھی جادو کے حوالے سے، تو انہوں نے پڑھی. وہ کہتے ہیں کہ میں اس پڑھنے کی وجہ سے میرے چہرے کو یہ لوگ ٹچ نہیں کر سکے جادو کی وجہ سے. اب دیکھیں اس طرح کا صحابی رسول کے چہرے کے اوپر بھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو. آخری آیات کے اندر ابھی آتا ہے من شر النفاثات فی العقد بآخری، بلکہ دونوں صورتیں اتری بھی اسی سلسلے میں ہے. پھر جادو جو ہے امی عائشہ کے اوپر بھی ہوا ہے، اس کا بھی مشہور واقعہ ہے، آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. یہ جادو ہر دور کے اندر جدت پکڑتا گیا. آج کل یہ جادو کے اندر اتنی مہارت ہے، ایک گلی کوچے کے اندر، محلوں کے اندر جو جادو کیے جاتے ہیں ایک دوسرے کو تباہ برباد کرنے کے لیے، لیکن ایک جادو ایسا ہے جو فضائی سطح پر کیا جا رہا ہوتا ہے، اس سے تمام امت مسلمہ کو متاثر کیا جا رہا ہوتا ہے. افسوس ہم لوگ غفلت کی چادر میں ہیں، افسوس کہ ہم دجالی طاقتوں کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے، افسوس ابھی تک ہم حلال حرام جائز ناجائز ان چیزوں کے فتووں میں پڑے ہوئے ہیں کہ عملیات حرام ہے، کوئی کہتا ہے جائز ہے، کوئی کہتا ہے تعویذ پہننا حرام ہے، کوئی کہتا ہے تعویذ لٹکانا شرک ہے، بدعت ہے، فلاں ہے، یہ ہے، اور کوئی ان چیزوں کے اندر ماننے کو انکار کر رہا ہے، کوئی کہتا ہے جنات نہیں ہے. بہرحال ان چیزوں میں پڑے ہوئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ ان آپس کے اختلافات کی وجہ سے، ان چھوٹے چھوٹے اختلافات کی وجہ سے اپنے جسم کا خون، اپنے جسم کا گوشت نوچ رہے ہیں، اپنا خون ضائع کر رہے ہیں. وقت ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھیں، ایک دوسرے کے ساتھ اپنے آپ کو مذہبی جو چیزیں ہیں ان کو علم حاصل کریں، اپنے مذہبی رہنماؤں سے کم از کم سیکھیں. خود بیٹھ کر فیصلے کرنے کے بجائے فتوے بازیوں سے خدا را پرہیز کریں. ان فتووں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، ان فتووں سے بچیں اور اپنے آپ کو صحیح سمت پر لگائیں، اپنے اللہ سے تعلق جوڑیں، اور ان شیاطین کا، ان جادوؤں کا مقابلہ آسانی سے کر سکیں گے. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو تک کے لیے دیجیے گا. اللہ حافظ.